انسان سب سے بڑی غلطی کرتا ہے دو چیزوں میں. زندگی میں خوش وہ رہتا ہے جس کی سلیکشن اچھی ہے، زندگی میں مطمئن وہ رہتا ہے جس کا ریلیشن اچھا ہے. ان دو چیزوں میں جب انسان مسٹیک کرتا ہے، سلیکشن اینڈ ریلیشن، وہ سلیکشن چاہے شادی میں ہو، وہ سلیکشن چاہے جاب میں ہو، وہ سلیکشن چاہے کنٹری میں ہو، وہ سلیکشن چاہے گھر کی ہو، اگر سلیکشن غلط ہے تو بندہ مطمئن نہیں. اور سلیکشن کے بعد انسان کا ریلیشن بنتا ہے، اور ریلیشن بندے کا غلط ہو. یہ دو چیزیں اہل بیت کی پرفیکٹ تھی، ایک سلیکشن، دوسرا ریلیشن. حر کی سلیکشن اچھی ہوئی، حر مطمئن ہو گیا. دیکھو جب سلیکشن صحیح نہیں تھی حر کی، یزید کے پاس تھا نا لشکر، طاقت، تلوار، پیسہ، مقام، شہرت، سب کچھ تھا حر کے پاس، مطمئن نہیں، پوری رات نیند نہیں آ رہی. اور جب حسین کے پاس گیا، لشکر چھنا، طاقت چھنی، شہرت چھنی، جان خطرے میں پڑی، پر حر مطمئن ہے. جب حقیقی محبوب ملتا ہے بندے کو، ہر بندے کو اللہ نے پیدا کیا اسلام کی فطرت پر. اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں. دیکھیے جتنے بھی حیوانات ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں نے ان پر اپنی وحی کو نازل کیا. یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھایا کرے. بچے کو بولے میرے لال شہد کی مکھی کو دیکھا کرو. کون سی دنیا کی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ شہد کی مکھی کو سکھایا گیا ہو کہ تو نے چھتا کیسے بنانا ہے؟ شاید آپ کو ویسا چھتا بنانے کے لیے انجینئرنگ پڑھنی پڑے، ایسی مشینز بنانی پڑیں جو ایکوریٹ اسی کے ساتھ چھتے کو کیا کریں، بنائیں. اچھا کہا نا جب سوچو گے تو اللہ نشانیاں تیرے لیے کیا کرے گا، کھولے گا. اب شہد کی مکھی چاہے آسٹریلیا کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے افریقہ کی ہو، جہاں کی بھی شہد کی مکھی ہوتی ہے چھتا ایک جیسا بناتی ہے. ایسا بھی نہیں کہ آسٹریلیا والی پاکستان والی سے ملی ہو، پاکستان والی افریقہ والی سے ملی ہو کہ بھائی انفارمیشن کو ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں، چھتا ایسے بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں. یہ وہاں والی سے نہیں ملی، یہ وہاں والی سے نہیں ملی. لیکن جب چھتا بناتی ہے تو نیشنل جغرافیہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ چھتے کے جو باکسز ہوتے ہیں اس کا سائز بھی سیم ہوتا ہے. یعنی جیسا وہ پاکستان میں بناتی ہے ویسا آسٹریلیا میں بناتی ہے، جیسا یہ آسٹریلیا میں بناتی ہے ویسا وہ افریقہ میں بناتی ہے. سائز میں بھی ذرا برابر کا فرق نہیں ہے. تو کم از کم اتنا تو یقین ہو گیا کہ شہد کی مکھیاں اگر چھتا ایک جیسا بنا رہی ہیں تو یقیناً ان کو سکھانے والا بھی ایک ہوگا. اگر دو سکھانے والے ہوتے تو بناوٹ میں فرق ہوتا. دوسری دلیل عصمت اہل بیت اسی معاملے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ بھائی شہد کی مکھی جب چھتا بناتے ایون ملی میٹر اس چھتے میں فرق نہیں ہوتا، سائز ایک جیسا ہوتا ہے. بھائی شہد کی مکھی ہے. انسان بھی کبھی کبھی گھر بنانے میں غلطی کر دیتا ہے. یہاں کے انجینئر کتنی غلطیاں کرتے ہیں، پلوں کے پل نیچے گرا دیتے ہیں. لیکن یہ شہد کی مکھی ہے جب چھتا بناتی ہے، چھتے بنانے میں ذرہ برابر غلطی نہیں کرتی. تو یہ بس ثابت ہوئی جسے وہ سکھا دے وہ کبھی غلطی نہیں کیا کرتے. علم لدنی، جب اللہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے تو بندہ غلطی نہیں کرتا. دوسرا ہے علم اکتسابی، جب بندہ دنیا میں آ کے علم کسب کرتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان پایا جاتا ہے. تبھی کانا مدینۃ العلم وعلی بابا. رسول الامی، بعض اہل سنت ترجمہ کرتے وہ نبی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو یہ معجزہ تھا نا، جسے لکھنا پڑھنا نہیں آیا وہ پورا قرآن سنا دے. یہ بھی اللہ نے لفظ خاص الخاص استعمال کیا رسول کے لیے، توہین کے زمرے میں نہیں. کیونکہ اگر نبی کو لکھنا پڑھنا آتا، چلو آتا ہوگا، بٹ نبی نے کبھی زندگی میں ان کے سامنے نہ لکھا نہ پڑھا. جبکہ خط بھی آتے تھے تو علی کو بلاتے تھے، علی مجھے پڑھ کر سنا. یہ نہیں ملتا کہ نبی نے کوئی خط خود پڑھا ہو. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. اعجاز رسالت یہ تھا نا، کیونکہ اگر نبی لکھتے، اگر نبی پڑھتے، فوراً کہتے اس نے خود لکھا ہے. لیکن پورا مکہ جانتا ہے ایک بندے نے کبھی کچھ لکھا نہیں، ایک بندے نے کبھی کچھ پڑھا نہیں. تو وہ اتنا بڑا قرآن کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اعجاز نبوت یہ تھا، پروردگار عالم نے اس جملے کو چھپایا ہوا تھا. تو ہمیشہ علم اور علی اس کا کیا ہے، دروازہ ہے. تو شہد کی مکھی
یا چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، اس نے کہیں پہ کچھ سیکھا نہیں کہ گھر کیسے بنانا ہے، سانپوں کو دیکھیں، ہر چیز کو دیکھیں، کیسے ممکن ہے خدا چڑیا کو سکھا کر بھیجے، شہد کی مکھی کو سکھا کر بھیجے، اور دنیا کی سب سے بڑی مخلوق جس کا نام کیا ہے، انسان ہے، انسان کو کچھ سکھا کر نہ بھیجے۔ آپ کو کئی چیزیں پروردگار عالم نے سکھا کر بھیجی ہے، اور کئی چیزیں آپ دنیا میں آ کر سیکھتے ہو۔ بیسک چیزیں خدا نے سب کو سکھائی ہیں، جسے فطرت بولا جاتا ہے، کہ کائنات کا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہاں پہ انگریز کو لا کر بٹھاؤ، مسلمان کو لا کر بٹھاؤ، سکھ کو لا کر بٹھاؤ، ہندو کو لا کر بٹھاؤ، سب کی فطرت کیا ہے، ایک ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ سب کا آنسر ایک ہوگا۔ کیا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ سوال ایک کیا جائے اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کا آنسر ایک ہو؟ اس سے ثابت ہوتا ہے ہم سب کی جو پروگرامنگ خدا نے کی ہے وہ کیا ہے، سیم ہے۔ ہم سب جس چیز سے محبت کرتے ہیں وہ سیم ہے، ہم سب کو جو اچھا نہیں لگتا وہ سیم ہے۔ اب بعد میں شیطان کیا کرتا ہے وہ اس کا کمال ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، اس مجمع میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس سے سخی اچھا نہ لگے؟ بچے سے بھی پوچھئے، بیٹا سخی اچھا لگتا ہے یا کنجوس؟ انگریز بھی بیٹھا ہوگا، کیا کہے گا؟ مجھے سخی۔ ہاں، آپ کنجوس ضرور ہوگے، شاید امام بارگاہ کو چندہ نہ دو، ہاں ہو سکتا ہے آپ کنجوس ہو، لیکن آپ یہ کہو گے میرے لیے دنیا سخاوت کرے، میں بھائی کی بھی مدد نہ کروں، امام بارگاہ کی مدد بھی نہ کروں، لیکن میرا باس جب مجھے سیلری دینے پر آئے تو وہ 2000 کی جگہ پہ مجھے 6000 دے، اس کا سخی ہونا ضروری ہے۔ ہر کائنات کا بندہ سخاوت کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ دوسری بات، اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ظالم سے محبت کرے؟ کوئی بندہ ظالم سے محبت نہیں کرتا۔ کوئی ایسا اس مجمع میں بندہ ہے جو بہادر سے محبت نہ کرے؟ کہے کہ مجھے بہادر اچھا نہیں لگتا، کہے کہ مجھے شجاع اچھا نہیں لگتا، تب کوئی برادر یہ سوال کرتا ہے نا کہ تم شیعوں کو علی اچھا کیوں لگتا ہے؟ اتنا آسان ہے، آپ فطرت کے ذریعے مکتب اہل بیت کو ثابت کرو، فطرت بہترین جواب ہوتی ہے۔ کوئی علی اچھا کیوں لگتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی یہ قصور ہمارا نہیں ہے، فطرت کا قصور ہے۔ فطرت کو شجاع اچھا لگتا ہے، فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے، فطرت کو بھگوڑے اچھے فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت ہمیں، یعنی واللہ اگر خدا نخواستہ الیاذ باللہ اہل بیت میں بہادری نہ ہوتی تو اہل بیت کسی کو اچھے لگتے؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ مظہر صفات کمال ہیں تبھی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ علی ہیں ہی با کمال نا، اگر کمال نہ ہو تو فائدہ کیا؟ اب وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن میں کمال ہی نہیں ہے، یہ فطرت کے اگینسٹ ہے نا۔ آپ کس کے عاشق ہوتے ہو؟ جو بہادر ہو، جو سخی ہو۔ تبھی کہا کہ امام کا سخی ہونا ضرور ہے۔ وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو بہادر نہ ہو، وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو ڈرپوک ہو۔ شرائط امامت میں سے امام جاہل نہیں ہو سکتا، امام کا عالم ہونا ضروری ہے۔ امام سے سوال کیا جائے، امام کے لیے ضروری ہے کہ امت کے ہر سوال کا جواب دیں، یہ ضعف امامت ہے۔ تو مجمع میں کوئی نہیں جسے بہادر اچھا نہ لگے، مجمع میں کوئی نہیں جسے جاہل اچھا لگے۔ آپ سب کی فطرت میں ہر بندہ عاشق کمال ہے، پرفیکشن۔ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے فیل ہونا اچھا لگے؟ بھلے آپ پورا سال محنت نہ کرو پر کہو گے کاپی کر کے بھی پاس ہو جاؤں، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، فطرت کا مسئلہ ہے۔ فطرت کو فیلیور اچھا نہیں لگتا، فطرت کو کامیابی اچھی لگتی ہے۔ بلوچستان کا وزیر اعظم کہتا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی ہو۔ لوگ ہنس رہے تھے، میں نے کہا ہنس کیوں رہے، اس نے صحیح بات کی ہے، بندے کو ڈگری اچھی لگتی ہے، لقب اچھا لگتا ہے،